کہ قربانی میرے بچوں کے پیغام بس لے لو، میرا موضوع یہ نہیں تھا، لیکن انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ قربان جاؤ عید الاضحیٰ کے دن 10 ذی الحجہ کو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اگر کوئی پسند ہے تو اللہ کے راستے میں خون کا بہانا پسند ہے۔ اس لیے الحمدللہ سارے لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم تو قربانی کے لائق نہیں ہیں۔ کاہے لائق نہیں ہو؟ لائق کاہے نہیں ہو؟ وہ جو پیسہ بینک میں ہے وہ کب نکالو گے؟ وہ کب نکلے گا؟ بولے نہیں۔ اور سنو اس کے بارے میں وعید آئی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کی گنجائش ہو اب وہ قربانی نہ کرے، صرف بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے، ہونے کی وجہ سے وہ قربانی نہ کرے، تو سنو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ منع کر دیا کہ تمہیں ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مان کے ایک بکرا آپ نہیں دے سکتے ہیں، ایک بکرا کی قیمت 7,000 10,000 15 20,000 روپیہ ہے، ہم ایک بکرا نہیں دے سکتے ہیں، کم از کم حصہ تو لے سکتے ہیں بھائی۔ ارے حصہ ادھر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو حصہ تو لے سکتے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اونٹ 5 سال کا، اونٹ 5 سالہ ہو، بھینس بیل گائے کم سے کم 2 سالہ ہو، بکری بکرا کھسی 1 سال کا، کم سے کم 1 سال کا ہو۔ اب مرغا نہیں، واہ، اگر مرغے کی قربانی ہوتی واہ، تو کتنا آدمی دیسی مرغا کے چکر میں نہیں رہتا، وہ پولٹری کے چکر میں رہتا۔ وہ بیٹا کو بھیجتا موٹر سائیکل لے کے، جو نرپت گنج جو ایک پولٹری اٹھا لیا، اب برکا چھوڑا رکھتا، مار تکڑا۔ او میرے بچوں، میرے نوجوانوں، قربانی کرو۔ اور سنو، اللہ ایک جانور کے بدن میں جو بال ہوتا ہے نا، اللہ ایک بال پر ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، مولانا ماشاء اللہ۔ ایک بال پر قربانی کے جانور کے بدن میں جو بال ہوتا، ایک بال پر ایک نیکی۔ او قربان جاؤ، لاکھوں کروڑوں بال ان کے ہوں گے، اور قربان جاؤ، اللہ لاکھوں کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس لیے قربان جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، او میرے ابراہیم، میرے راستے میں وہ چیز قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو، جو سب سے زیادہ عزیز ہو، جو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جان سے زیادہ پیاری چیز، اگر محبوب کوئی چیز تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ لخت جگر بیٹا تھا، اور قربان جائیے کیا ایمان تھا۔ دیکھیے، امتحان آزمائش تو انبیاء کرام نے دیا، ہم لوگ کیا امتحان دے پائیں گے؟ اگر امتحان لینے کا اگر ہم لوگوں سے لیا جائے تو ہم لوگ تو ایسے 0 پہ آؤٹ ہو جائیں گے۔ قربان جائیے، باپ پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، اللہ کا حکم آ گیا، وہ بھی بیٹا، بڑی مشکلوں سے اللہ نے عطا فرمایا۔ قربان جائیے، کئی دعائیں، کتنی سال دعائیں مانگنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے تحفے میں دیا۔ اور قربان جاؤ، بیٹے کے ساتھ میں لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لیتے ہیں، رسی لیتے ہیں، بیٹے کے ہاتھ پکڑتے ہیں، جب نکلنے لگتے ہیں تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہاں جا رہے ہیں میرے بیٹے کو لے کر آپ؟ کہا جی میرے ایک بہت بڑے دوست ہیں، میں ان سے ملانے لے کے جا رہا ہوں۔ شیطان بے چین ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے۔ شیطان انسانی شکل میں حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہتا، ہاجرہ ابراہیم کہاں ہے؟ بولا وہ کہیں گئے ہیں۔ بولا اسماعیل کہاں ہے؟ بولا وہ اپنے دوست سے ملانے لے گئے ہیں۔ کبھی کبھی شیطان بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، وہ کوئی اپنے دوست سے ملانے نہیں جا رہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میری راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ وہ اسماعیل کو قربانی کرنے لے گئے تو حضرت ہاجرہ رونے لگی۔
शैतान ने चाल चली कि ये दौड़ती हुई जाएगी, इस्माइल को छोड़ा कर लाएगी, माँ है। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत हाजरा रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, इब्राहिम ये आपने क्या किया? इब्राहिम आपने ये क्या किया? मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि अल्लाह का हुक्म है? ए इब्राहिम, आप क्या समझ रहे थे? आप मुझे बता देते तो मैं आपको बेटे की कुर्बानी से रोक देती। नहीं इब्राहिम, आप मेरे बेटे को कुर्बान करते, मैं आपके साथ चलती, मैं आंचल उठाकर कुर्बानी की कबूलियत की दुआ मांगती। आप मेरे बेटे इस्माइल को कुर्बान करते, मैं कुर्बानी की कबूलियत की दुआ करती। शैतान वहीं मुंह खा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल की। बेटे को लेटाया, छुरी चला रहे, छुरी चलने रही है। बड़ा लंबा वाक़या है। अल्लाह तबारक व तआला को याद आई, इतनी पसंद आई। जन्नत से मेंढा आया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे मेंढे की कुर्बानी दी। कुर्बान जाइए, ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि सुबह क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखा। वह बेटे की कुर्बानी करने को तैयार है, या हिस्सा देने को तैयार नहीं। इंशाअल्लाह करेंगे। देखिए, कुर्बानी गोश्त खाने का मकसद ये नहीं है कि कुर्बानी देखो गोश्त खाना है, मकसद ये नहीं है। मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। इसलिए ये पैगाम था कुर्बानी के हवाले से जो मैंने आप तक पहुंचाया है। और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ज़रा इस मजमे के अंदर में एक बार बताइए, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? मैं उसके लिए 10 दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त जो भी दुआ होगी कबूल होगी अल्लाह की बारगाह में। और दूसरी बात मैं बता दूँ, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। और कुर्बान जो इसके बारे में हदीस है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब मुसाफिर दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो मैं आपके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, वो लोग भी शामिल हो जाना। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठा दीजिए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में, अरे जन्नत में घर बनाना है, हम समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बनाना ही है। देखिए, जन्नत अल्लाह ने मोमिनों के लिए ही बनाया है। जन्नत अल्लाह ने मोमिनों के लिए बनाया है। मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए अल्लाह जन्नत बनाया है। लेकिन कुछ अमल है करना होगा, कुछ अमल है, कुछ अमल है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह जिसको हुक्म देगा जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। लेकिन सुनो, कुछ काम है, कुछ अमल है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाया। अल्लाह का वादा सच्चा है कि नहीं है? बोलो भाई, अरे बोलो, जोर से बोलो भाई। इन्ना इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है। यहाँ सबसे करीब में बाजार कौन सा बाजार है? नरपतगंज, फारबिसगंज, परवा, फारबिसगंज, परवा, वहाँ मस्जिद है कि नहीं? अरे फारबिसगंज मस्जिद है ना, अजान होती है ना, मस्जिद है तो अजान होगी। मुअज्जिन अजान देता है, बाजारों में मस्जिद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई दुकान बंद होती है? अरे बोलो ना भाई, दुकान बंद होती है? नहीं, दुकान बंद नहीं होती है। मुअज्जिन साहब आज़ान दिए, दुकान बंद नहीं हुई। फारबिसगंज मार्केट में बहुत सारे मुसलमानों की भी दुकानें हैं, सिर्फ हिंदू भाई की दुकान नहीं है, मुसलमानों की भी दुकान है। मस्जिद बंद नहीं हुई, ये दुकानें बंद नहीं हुई। अब वहीं पर फारबिसगंज बाजार में अगर एगो कोई फायरिंग कर दे, गोली खटा, वो सारा शटर बंद करे, भैया भागा जल्दी, गोली चल लो। का है मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं।
موت سے ڈر ہے, گولی سے ڈر ہے. ارے جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں ہے. ڈاکٹر بتا دے شوگر ہے اور قربان جاؤ, چینی میں ہاتھ نہیں لگاتا. چینی دے لوگ بولا ہاں شوگر سے بڑا تو شوگر کیا کل ڈاکٹر کٹپٹیا شوگر سے بڑا شوگر کمزور بھاگ گئے. او ڈاکٹر نے بول دیا شوگر ہے, چینی کھانا چھوڑ دیے, اور میرا اللہ کہتا ہے یقین نہیں آ رہا. اللہ کی بات پہ یقین نہیں, رسول کی بات پہ یقین نہیں, پیغمبر کی بات پہ یقین نہیں, نبی کی بات پہ یقین نہیں, آخرت کی بات پہ یقین نہیں, قبر کی بات پہ یقین نہیں, اور دنیا والوں کی بات پہ یقین ہے. اس لیے تو میں نے کہا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, حضرت عثمان غنی راوی ہے اس حدیث کے, کہ جس نے دنیا کے اندر میں اللہ کا گھر مسجد بنا دیا, اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا. اس مجمع کے اندر میں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہو, سنو, حشر کے میدان میں میرا دامن پکڑ لے. اگر میں نے یہ بات غلط کری, مرنا آپ کو بھی, مرنا میرے کو بھی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو میں نے آپ کو سنایا ہے, ان کی حدیث کو میں نے سنایا ہے, اور میرا اللہ کہتا ہے ان وعد اللہ حق, میرا وعدہ پکا ایک دم اٹل ہے, حق ہے, سچا. یہ مسجد کی چھت ڈھلائی ہونے والی ہے. مسلمانوں, دولت یہ نہ کسی کے پاس رہی ہے نہ کسی کے پاس رہے گی. اس کا کام ہے آنا جانا. پیسہ کسی کے پاس رہا ہے نہ رہے گا. اور ایک بات یاد رکھنا, کفن میں جیب نہیں ہے. کفن میں جیب ہے؟ ارے بولو بھائی. قبر میں تجوری ہے؟ ٹکا لے کو نہیں کرو. جب کفن میں جیبیں نہیں ہے, قبر میں تجوریے نہیں ہے, تو ہائے 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 کر کے کرو گے کیا؟ مجھے 5 آدمی چاہیے اس مجمع کے اندر میں, ہم تھوڑی رقم مانگیں گے. اگر اللہ نے آپ کو دل دیا ہے, دولت دیا ہے, مال دیا ہے, تو آپ بڑھا چڑھا کر پیش کر سکتے ہیں. بڑھ چڑھ کر حصہ لو. صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتے تھے, نیکی کرنے میں آگے پہل کرتے تھے کہ میں اس سے بڑھوں گا. اگر 5,000 یہ دیا, میں 10,000 دوں گا. صحابہ کرام پہل کرتے تھے. 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ. اپنی ماں اپنے باپ کے نام سے مسجد بنا دو. سنو, ڈبل فائدہ. ماں باپ کے نام سے پیسہ آپ دو گے, مسجد بناؤ گے, جیسے نیت آپ نے کر لی کہ ہاں دیں گے,